بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. خواتین کے حوالے سے ہمارا یہ درس کا سلسلہ ہے. اب یہ بتانا ہے کہ وہ خواتین کہ جن کی عمر چھوٹی ہے، ابھی جوان ہیں، بڑھاپا نہیں آیا، تو اس جوانی کو اور جوانی کے لمحات کو اپنے لیے غنیمت جانیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور یہ لمحہ جو ہے، یہ مرحلہ جو ہے، ذکر میں، عبادت میں، یاد الہی میں، اعمال صالح کو جمع کرنے میں گزاریں. اور یہ جو ہمارے ذہن میں ایک فطور آتا ہے کہ ابھی تو عمر تھوڑی ہے، جب بڑھا پائے گا تو تسبیح پکڑ لوں گی، نمازوں کا اہتمام کروں گی، حج کر لوں گی، یہ کر لوں گی، وہ کر لوں گی. ایسا نہ کریں. چاہے مرد ہو یا خاتون، دونوں کے لیے ایک جیسے احکام ہیں. جوانی میں جو انسان عمل کر سکتا ہے تو طاقت بھی ہے، تو بڑھاپے وہ عمل نہیں ہو سکتا. اور پھر زندگی کا تو پتہ ہی نہیں کہ موت یہ اتنی کہ بڑھاپے میں آئے گی جب آپ کی عمر 70 سال ہوگی، جب آپ جو ہے اتنی ساری نیکیاں کر چکی ہوں گی تو پھر آئے گی. نہیں، اس کا تو موقع ہی نہیں ملتا. اور پھر قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ لولا اخرت الاجل قریب فصدق واکن من الصالحین، یا اللہ ہمیں جو ہے کچھ مولا دے دیتا پھر ہم نیکیاں بھی کرتے اور اعمال صالح بھی جمع کرتے. یا فرمایا کہ جب موت کی گھڑی آتی ہے تو انسان کہتا ہے رب ارجعن لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، یا اللہ کہ ابھی موت نہ دے، میں اعمال صالح کروں گا جو رہ گئے. یا جب موت قریب آتی ہے تو پھر انسان کہتا ہے کہ وہ میری توبہ، فرمایا اب کوئی فائدہ نہیں. تو لہذا بڑھاپے کے منصوبے نہ بنائیں، جوانی میں کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فرمایا کہ ان لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت جو ہے اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کا قرب چاہتے ہوئے خالص اسی کے لیے عبادت ہو، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں. فرمایا یہ دین جو ہے یہ مضبوط. اور اسی طرح فرمایا کہ وین تو کی ہوتا تھا، اگر تم اللہ کے احکام بجا لاؤ گے، یا بجا لائیں گی خواتین، مخاطب ہے اگر تم خواتین جو ہے اللہ کے احکام کو بجا لاؤ گی، اللہ تعالیٰ تمہیں اسی راہ پر ڈال دے گا، ہدایت کی راہ پر ڈال دے گا. یعنی اگر آپ کا تعلق جڑ گیا ہے عبادت و ریاضت سے، یاد الہی سے، اللہ کی طرف رجوع ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں خیر نہیں کرے گا، پھر تمہیں اسی پر جو ہے وہ ہدایت پر، اعمال صالح پر جو ہے لے آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا انسان نیکی بھی کر پاتا ہے، نیکی کرنے کا جذبہ اور شوق بھی ہوتا ہے. تو پہلے تو اپنے آپ ایمان کو جو ہے مضبوط کریں. یہ ایمان کمزور ہوتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، کر لیں گے، وہ کر لیں گے، وہ کوئی سستی اور قاہری ایک شیطان کا تسلط ہوتا ہے گویا کہ آپ ایمان کمزور ہے. پہلے تو اپنے ایمان کو جو ہے مضبوط کریں، پورے توجہ کے ساتھ جو ہے ایمان کو مضبوط کریں. اور بڑی خوبصورت حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر وحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. فرمایا وہ مومن جو طاقتور ہے، قوی ہے، یعنی جس کا ایمان پختہ ہے، فرمایا وہ زیادہ بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب بھی. اس مومن کے مقابلے میں جو کمزور ہے ایسے ہی شکوک و شبہات میں پڑا رہتا ہے، یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. لیکن فرمایا وفی کل خیر، مومن تو ہے نا، چاہے کمزور دل والا بھی ہے، لیکن فرمایا ہر ایک میں جو ہے خیر ہے. جو بھی اللہ کی طرف رجوع کرے گا، نماز روزے سے جڑے گا تو وہ خیر پر رہے گا. اس کے بعد فرمایا احرص علی ما ینفع، ایسا کام کریں جو تمہیں آخرت میں فائدہ، جو تمہارے لیے کارآمد ہو، نفع دے. مال و دولت ہو عارضی ہے، وہ تو دوسرے لوگ لے جائیں گے. اعمال صالح جو تمہیں نفع دیں گے قبر میں اور آخرت، اس کی فکر کریں. واستعن باللہ ولا تعجل، اللہ سے مدد بھی طلب کریں، کمزوری نہ دکھائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں. ایسے اعمال کی طرف یقین اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ تمہیں شامل ہوگی. فرمایا وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُل لَّوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. فرمایا کہ اگر کوئی مصیبت پہنچے، کوئی پریشانی ہو، کوئی ایسا کام ہو جائے، پریشان نہیں ہونا، یوں نہیں کہنا کہ اگر میں یوں کر لیتا تو یوں کر لیتا تو یوں، ایسی اس طرح کی باتیں نہ کریں، بلکہ ولیکن قل قدر اللہ وما شاء اللہ وما شاء فعل. یہ اللہ کی تقدیر ہے، جو اللہ نے لکھا تھا، اللہ جو چاہتا ہے انسان وہی کرتا ہے. فرمایا فإن لو
तफ्त अमल शैतान, ये जो लो अगर वाली बात जो है ये शैतान का रास्ता जो है खोलती है, तो एक इंसान शैतान के करीब हो जाता है। इसके अलावा जवानी के हवाले से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा खूबसूरत फरमान है, फरमाया 7 किस्म के लोग अल्लाह ताला की रहमत के साये में होंगे। उनमें से एक फरमाया शाबुन नशअ फी इबादत रब्बी, बुखारी मुस्लिम की हदीस है। फरमाया वो जवान मर्द हो या औरत, कोई तखसीस नहीं है। फरमाया जिसकी जवानी जो है अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की याद में, जिक्र इलाही में गुजरती है, तो वो शख्स भी क़यामत के दिन, खातून भी अल्लाह ताला की और रहमत के साये में होगी। और जवानी को जो है गनीमत जाने, इबादत में लगा दे। याद इलाही में ये बड़े बड़े मोबाइल जो है आईफोन, फला फोन, इस तरह की जो है वो कभी व्हाट्सअप, तो कभी सोशल मीडिया, तो कभी छोड़ दे इन्हें, आपकी जिंदगी को ये ज़ाय कर देगा, आपकी कीमती लम्हात जो है वो ज़ाय हो जाएंगे, और आपका बहुत बड़ा खसारा होगा। ये दुनियावी लज्जतें हैं, दुनियावी ख्वाहिशें, दुनियावी चाहते हैं, तो आपने जो है दुनियावी चाहतों को, दुनियावी ख्वाहिशात को आखिरत के एजाजात पर जो है कुर्बान करेंगी, तब जो है आपको ये बड़ा मकाम व मर्तबा मिलेगा। तो जवानी के अंदर जो है हमारे खैर करना जो है इंसान के अंदर ताकत है, बहुत सारे हमारे खैर इंसान जमा कर सकता है। बुढ़ापे में तो नहीं हो सकता इंसान, बुढ़ापे में तो वैसे ही कमजोर होता है। तो लिहाजा जवानी को जो है गनीमत जाने, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को, एक आदमी को जो है नसीहत करते इरशाद फरमाया, इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, शबाबक क़ब्ल हरमिक, वसियतक क़ब्ल सक़मिक, व ग़िनाक क़ब्ल फ़क़रिक, व फ़राग़क क़ब्ल शुग़लिक, व हयातक क़ब्ल मौतिक। फरमाया कि 5 चीजों को गनीमत जाने, 5 चीजों के आने से पहले, जवानी को, बुढ़ापे से पहले। जवानी है, बुढ़ापे में तो काम नहीं हो सकता अमाल साले। और मैं तंदुरुस्ती को, बीमारी के आने से पहले, बीमारी को इंसान काम नहीं कर सकता, तंदुरुस्त है तो सब कुछ कर सकता है। इसी तरह फरमाया दौलत को, फख्र के आने से पहले, क्योंकि हालात तो बदलते हैं, आज दौलत है कल गुर्बत भी हो सकती है, तो अल्लाह ने जो आपको दौलत दी है, ये दौलत राह खुदा में खर्च कर दें, वरना दूसरे लोग ले जाएंगे, आपका क्या फायदा होगा। और फिर फरमाया फरागत की घड़ी को कोई मसरूफियत नहीं है, रिटायर है, बच्चे कमा रहे हैं, तो इसे गनीमत जाने, इससे पहले की मसरूफियत शुरू हो जाए, काम मिला। और जिंदगी को मौत के आने से पहले, तो गया कि आपने शबाब का जिक्र कर दिया, जवानी को, मेरी बहन जवानी को गनीमत जाने, इससे पहले कि बुढ़ापे का सामना करना पड़े। और फिर क्या करना है, इस हवाले से जो है ना, अमाल करें और अल्लाह की रजा के लिए नेकी के कई मौके अल्लाह ताला ने रखे, अमाल साले के कई मौके रखे हैं। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु सलाम मिनन नास अलैहि सदका, इंसान के जितने भी जोड़ हैं, हर जोड़ पर जो है सदका है। ये अल्लाह की नेमतें हैं, बड़ी असीम नेमतें हैं, लामादूद नेमतें हैं। ये जो चंद बता दी गई हैं, बहुत सारी नेमतें हैं जिसका इंसान तस्वर भी नहीं करता, उसे पता ही नहीं होता। अल्लाह की नेमत पर शुक्र भी तो बजा लाना है, तो शुक्र क्या है, सदका है। तो फरमाया कि कुल्लु यौमिन तत्लु फीही शम्सु, फरमाया कि हर दिन जिसमें सूरज जो है तुलू होता है, तो आपने फरमाया तादिलु बैन इस्नैनि सदका, फरमाया तो आदमी के दरमियान इंसाफ करना, सुलह करा देना, फरमाया ये भी सदका है। गोया कि नेकी के बहुत सारे अमाल है। वह तो इन रजुल फी दावतिही फतामिलहु अलैहा, फरमाया इसी तरह जो है एक शख्स जो है किसी को सवारी पर बिठा देता है, कमजोर आदमी है, उसे उठा करके उस पर बिठा देता है, या फरमाया कि अवतार फौलहु अलैहा मताउ सदक़तुन, या सवारी के ऊपर उसका कोई सामान रखा उतार करके नीचे रख देता है, फरमाया ये भी सदका है। यानी किसी नेकी को हल्का ना समझा जाए। किसी को गाड़ी पर बिठाना है, गाड़ी से सामान उतार करके रखना है, उठा करके उसके घर तक छोड़ करके आना है, या उसके कंधे पर रखवाना है, ये सारे अमाल साले हैं, ये भी सदका है। किसी नेकी को ज़ाया ना होने दे, क्योंकि अल्लाह ने इतनी सारी नेमतें अता फरमाई है, हर नेमत पर जो है आपने नेकी करनी है। फरमाया इसी तरह वल कलिमतु तय्यबतु सदक़तुन, अच्छी बात करना ये भी सदका है। फरमाया कुल्लु खुतवतिन तमशीहा इला सलाति सदक़तुन, हर कदम जो नमाज के लिए चलता है, मस्जिद में जाने के लिए, फरमाया ये भी सदका है। और तुमीतुल अज़ा अनी तरीक़ सदक़तुन, रास्ते में खारदार चीज पड़ी है कि पत्थर को केला, इस तरह जो इंसान के लिए अज़ियत का बायस है, जब उसे हटाती हैं, ये भी आपके लिए सदका है। सही मुस्लिम की हदीस है। तो गोया कि जो है ना, नेकी के बहुत सारे वसाइल हैं, बहुत सारे जराए हैं, बहुत सारे तुरुक हैं, तो किसी नेकी को ज़ाया ना होने दे, हर नेकी को अपना जो है अहम समझे, फोकस रखे, मैंने ये भी करनी है, ये भी नेकी करनी है, ये भी नेकी करनी है। और फिर बेहुदा बातें, ऐसी बुरी सोचों से अपने आप को बचाएं। और ये जो हमारे यहाँ म्यूजिक है, गाने हैं, फिल्में हैं, ड्रामे हैं, ये मैच है, फलां मैच, वक्त का ज़िया है, वक्त का ज़िया है। वक्त के बारे में भी अल्लाह ताला आपसे जो है पूछेगा, जैसा कि हदीस पाक में आता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ूलु क़दमु इब्न आदम यौमल क़ियामत मिन इंद रब्बी हत्ता युसअल अन खम्सिन,
فرمایا کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو 5 چیزوں سے متعلق جو ہے اس سے پوچھا جائے گا، ان عمر ہی فیما افتا ہو، زندگی سے متعلق یہ جو 40 50 60 سال جو دی تھی کہاں گزاری ہے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ وان شباب ہی فیما اب لا ہو، جوانی کے متعلق یہ جوانی جو دی تھی اتنا عمر کہاں گزاری، ڈرامے دیکھنے میں، فلم دیکھنے میں، میچ کھیلنے میں، میچ دیکھنے میں گزار دی تھی، پوچھا جائے گا۔ ہمارے ہی من عینا ایک تصبہ ہو وفیما انفق ہو، مال دیا ہے تو کہاں سے لائے، کہاں سے جمع کیا مال، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، کہاں کہاں خرچ کیا، اچھی جگہ پر یا برے طریقے پر، فلمیں دیکھنے میں خرچ کر دیا، اللہ کی نعمت کو ضائع کر دیا، یا اسی طرح جو ہے وہ میچ کے ٹکٹیں لینے میں جو ہے ضائع کر دیا، ایسا نہیں پوچھا جائے گا۔ وما ماذا عمل فيها عالم، اللہ نے جو علم عطا فرمایا اس پر عمل بھی کیا کہ نہیں، اس ساری چیزوں سے متعلق جو ہے سوال ہوگا، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ تو لہذا آپ کوشش کریں اپنی جو ہے جوانی کو جو ہے اللہ کی یاد میں، عبادت میں، ریاضت میں جو ہے گزاریں، اور پھر جو ہے اپنی نگاہوں کے پاس کریں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو واضح ہے آپ خوش نصیب ہیں، آپ حلال چیز اللہ نے آپ کو عطا فرما دی ہے، آپ کی نگاہوں کے پاس بھی ہوگی، آپ کی شرمگاہ کے پاس بھی ہوگی، لیکن اگر شادی نہیں ہوئی روزہ رکھ، اس سے یہ ہے کہ برائی کی طرف رغبت نہیں ہوگی، خواہشات کا خاتمہ ہوگا، کیوں خواہشات کے جب انسان برائی کی طرف راغب ہوتا ہے، جب کھانا پینا نہیں ہوگا 12 14 گھنٹے ایسے کم و بیش جو ہے بھوکا پیاس رہیں گی تو خواہشات کا خاتمہ ہوگا، اس کی وجہ سے جو ہے آپ کی نگاہوں کی حفاظت رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ کے ساتھ چل رہا تھا تو فرمانے لگے کہ ہم ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا من استطاع با فل یتزوج، فرمایا کہ جو شخص نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ شادی کرے، فإن اغض للبصر واصل الفرج، فرمایا اسے نگاہ کی حفاظت رہتی ہے، انسان اپنی نگاہ کو جھکا کے رکھتا ہے، کسی غیر محرم کی طرف عورت کی طرف نظر نہیں اٹھاتا، یا نہیں اٹھاتی، خاتون جو ہے نہیں اٹھاتی، کیونکہ حلال چیز میسر آ گئی، شوہر مل گیا تو پھر کیا ضرورت ہے، اور اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ ملم یستطع فلیہ، اس سے فرمایا مالی حالات ٹھیک نہیں ہے، شادی نہیں ہو رہی، جیسے بچوں کی شادی نہیں ہوتی کیونکہ ہمارا جائز ہوتا ہے، لمبے لمبے جائز، ماں باپ جو ہے وہ وسائل ان کے پاس نہیں ہوتے، شادیاں نہیں ہوتی، تو انہیں چاہیے کہ روزہ رکھیں۔ فرمایا فإنہ لہ وجاء، یہ ہے کہ روزہ جو ہے اس کی معاون بنے گا، اس کی خواہشات کا خاتمہ کرے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے، نیک خواتین کی صحبت میں بیٹھے، اللہ سے سکتے، یعنی جو سمجھ لیں کوئی لمحہ جو ہے ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ آپ کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ قیمتی ہے، اگر آپ نے ضائع کر دیا تو پھر یہ دوبارہ وقت نہیں ملتا۔ اور یاد رکھیں جو کچھ بھی آپ کر رہی ہیں اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، وہی نالے کی حافظ، اپنا عقیدہ مضبوط بنائیں، شریعت کی طرف رجوع کریں، دین کی طرف رجوع کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھیں، ازواج مطہرات کی تعلیمات کو دیکھیں، اسی طرح اللہ کی زندگی کو جو ہے ان کا مطالعہ کریں تاکہ آپ کی زندگی بھی بہتر ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔